بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی سور الحرہ ان کبشۃ ابنۃ کعب بن مالک وکانت عند ابن ابی قتادۃ ان ابا قتادۃ دخل علیہا قالت فسکبت له وضوءا قالت فجاءت حرۃ تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت کبشۃ فرآنی انظر الیہ فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی فقلت نعم فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها لیست بنجس انما هي من الطوافین علیکم او الطوافات وفی الباب عن عائشۃ وابی ہریرۃ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر العلماء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل الشافعی واحمد واسحاق لم يروا بسور الحرة بأسا وهذا احسن شيء في هذا الباب وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة ولم يأتي به احد اتم من مالک۔ یہ باب بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں ہے۔ حضرت کبشہ جو حضرت کعب بن مالک کی بیٹی ہیں ان سے مروی ہے، اور وہ حضرت ابو قتادہ کے بیٹے کے تحت ہیں۔ وہ حضرت ابن ابی قتادہ کے پاس تھی، اور ان سے مروی ہے کہ ابو قتادہ ایک مرتبہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی تیار کیا تو بلی آئی اور اس سے پینے لگی، تو آپ نے برتن کو اس کی طرف جھکا دیا یہاں تک کہ وہ پی لی۔ کبشہ نے کہا کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا اے بیٹی، کیا تم اس سے تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ تم پر طوافین میں سے ہے یا طوافات میں سے ہے، جو چکر لگانے والے ہیں انہی میں سے ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حرہ یعنی بلی کے جھوٹے کے سلسلے میں بحث فرمائی ہے، اور اس میں حدیث لائی ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلی کا جھوٹا پاک ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ اب فقہائے احناف میں مکروہ کی تعیین میں اختلاف ہو گیا ہے کہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، اچھے پانی کی موجودگی میں اس پانی سے وضو درست نہیں ہے۔ انہوں نے گوشت پر قیاس کیا ہے۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مکروہ تنزیہی ہے۔ زیادہ تر احناف نے اور علماء دیوبند نے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رائے کو لیا ہے، یعنی اگر اچھا پانی نہیں ہے تو اس جھوٹے پانی سے وضو ضروری ہے، تیمم جائز نہیں۔ حدیث شریف میں حمیدہ اور کبشہ دونوں مجہول ہیں۔ ابن مندہ نے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیا ہے، اور حال یہ ہے کہ امام نے اس کو حدیث حسن صحیح فرمایا ہے۔ یا ابنۃ اخی، عرب میں یہ چھوٹوں کو اس طرح سے کہا جاتا تھا، اور یہ وہاں کا عرف تھا، ورنہ وہ ان کے بھائی کے لڑکی نہیں ہے۔ من الطوافین ذوی العقول کی جمع ہے طوافین، طوافات یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے من الطوافین فرمایا یا طوافات فرمایا، لیکن راوی کے اس شک سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بلی تو حقیقتاً طوافات میں سے ہے مگر مجازاً طوافین میں سے شمار کیا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا ہے کہ بلی ناپاک ہو، مگر حرج اور تنگی، چونکہ یہ طوافات میں سے ہے، حرج اور تنگی کی وجہ سے پاک ہے۔ قیاس کا تقاضا تھا کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہو، یعنی تخفیف ہے حکم میں۔ یہی ہے استحسان۔ استحسان اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا کچھ ہے اور قاعدہ کا تقاضا کچھ ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے ائمہ ثلاثہ اور حضرت امام ابو یوسف نے کہ بلا کراہت پاک ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ باب میں اس کے معارض بھی ایک روایت ہے جو اس سے قبل گزری ہے ابھی، کہ اس کے پہلے جو بات گزری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ حسن صحیح روایت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ باب کی حدیث شریف میں مسئلے میں کوئی یہ حدیث شریف صریح نہیں ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ حدیث شریف میں صرف یہی ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، انہا لیست بنجس، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کپڑوں اور چیزوں میں وغیرہ میں بدن میں لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے۔ یہی تطبیق ہوگی پہلے باب کی حدیث اور اس حدیث شریف میں۔ تیسرا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے، جیسا کہ ابن مندہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلی کا جھوٹا بالکل پاک بھی نہیں ہے اور بالکل ناپاک بھی نہیں ہے، بین ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ رہا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتن جھکا دینا اور وہ اس سے پی لینا، اور کھڑے ہو کر دیکھنے والی کو یہ کہنا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو، تو وہ اس وجہ سے تھا، ہو سکتا ہے کہ پانی کم رہا ہو کیونکہ علاقہ عرب کا ہے، یہ بھی امکان ہے۔ اور حکم کے تعدیے کے سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سور السباع طاہرون، کیونکہ بلی ایک درندہ ہے۔ حدیث شریف میں بلی کے بارے میں جب حکم طاہر کا ہوا تو جملہ سباع میں بھی یہی حکم رہے گا۔ احناف نے فرمایا کہ اس حدیث کا تعدیہ صرف سواکن البیوت میں ہوگا، یعنی جو گھروں میں رہنے والے جانور ہیں، سواکن ہیں، ان تک یہ متعدی ہوگا کہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی احناف کے نزدیک بلی سے مراد سواکن البیوت ہیں۔ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا حضرت کا ارشاد ہے، حضرت انس کو یہ خطاب کر کے کہ یا انس ان الحرۃ من متاع البیت، متاع بیت میں جملہ سواکن البیوت داخل ہے۔ سور السباع طاہرین کی دلیل شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے بلی کے حکم کو متعدی کیا ہے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اس کی دوسری دلیل بھی ہے اور وہ انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ سند میں کبشہ اور حمیدہ دونوں مجہول ہیں، تو اس حدیث کو امام جو ہے حدیث حسن صحیح کیسے فرما رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دور تابعین میں ان کی جہالت معفو عنہ تھی۔ محدثین کرام اس قسم کی باتوں سے، یعنی اس قسم کی جہالت سے نظر پھیر لیتے تھے اور وہ صرف نظر کرتے تھے، برخلاف اس جہالت کے جو تابعین کے بعد ہو۔ محدثین کرام اس سے صرف نظر نہیں کرتے تھے۔ نیز تابعین رحمہ اللہ کا جب زمانہ خیر سے زیادہ قریب تھا، تابعین رحمہ اللہ کا زمانہ لأن قرنہم کان مشہودا بالخیر، ان کا جو زمانہ تھا وہ مشہود لہم بالخیر تھا، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لہذا تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ یہ زمانے قرون مشہود لہا بالخیر کہلاتے ہیں۔ اس لیے اکثر محدثین کرام وہ اس سے صرف نظر کیا کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔